اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اب دو گزارش آپ سے اور کرنی ہے۔ اصل رات جب آگے بڑھتی ہے تو آٹومیٹک نیند آنے لگتی ہے، اس لیے جو لوگ ایسے بیٹھے ہیں اسٹین لگا کے وہ گرا دی پلتھا مار لی، وہ اسٹین میں نیند آ جاتی ہے۔ اور جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھائیے، جو لوگ بھی مجمع میں سوئے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ الحمدللہ کوئی سویا نہیں ہے، سب تو دیکھتے ہیں۔ اچھا جو لوگ جگے ہوئے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو۔ الحمدللہ دیکھیے یہ جو ہم لوگوں کا پروگرام چل رہا ہے یہ رات دن کا پروگرام ہے، 10 دن کا پروگرام۔ تو ہم لوگ عام طور پر 10 بجے پروگرام ختم کر دیتے ہیں چونکہ ابھی لگاتار پروگرام ہونا ہے، لیکن پرسرائی والے کبھی مانتے نہیں، وہ تو بربجیا جلسہ کر کے رہتے ہیں، تو ہم لوگوں کو بھی ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ابھی ہم لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جس محبت کے ساتھ رات کے اس پہر میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ کے نام پر نیت کریں کہ ہم اللہ کی بات پر عمل کریں گے انشاءاللہ عمل، اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ محترم حاضرین کرام، ہمارے ساتھیوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ یہ جو قافلہ چلا پٹنے سے چلا ہے اور آج اس کا دوسرا دن ہے۔ یہ جو عمارت شریعہ جس کا نام آپ سنتے ہیں یہ دراصل ہم سب کے دین کا ایک مرکز ہے، اور آج 104 سال سے اسی بہار کے پٹنہ کی سرزمین پر اس کا ایسا نظام چل رہا ہے کہ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں اگر اللہ کے دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو آپ کا یہ مرکز اس کے مقابلے کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ اور تاریخ کے ہر کونے میں جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے عمارت شریعہ ایک نعمت کے طور پر ہم کو عطا کیا۔ جب اللہ کے رسول تھے لوگ ان کی اطاعت کر کے زندگی گزارتے تھے، اللہ کے رسول گئے تو خلیفہ مقرر ہوئے، مسلمانوں نے ان کی باتوں کو مان کر عمل کیا۔ جب خلیفہ کا دور گزرا تو مسلم بادشاہ آئے، مسلمانوں نے اس کے جھنڈے کے نیچے اپنی زندگی گزاری، اور جب ہندوستان میں مسلمان کے وہ دن بھی چلے گئے تو یہ قوم بے سہارا ہو گئی، اس کا کوئی مرکز نہیں رہا۔ تب آپ کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ہر حال میں ایک مرکز چننا ہے، ایک امیر چننا ہے، اور امیر کے سائے میں مل جل کر زندگی گزارنی ہے۔ یہ عمارت شریعہ اسی اللہ کے رسول کے زمانے کی یادگار ہے۔ یہ عمارت شریعہ وہی خلیفہ کے زندگی کی پہچان ہے۔ آپ سب لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے عمارت شریعہ کی برکت سے ایک امیر کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اگر یہ عمارت شریعہ نہیں ہوتی تو قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے شکر ادا کرو مسلمانوں کہ اللہ نے عمارت کا سایہ دیا جس کی برکت سے قرآن کی آیت پر عمل کی توفیق ملی ہے۔ اس عمارت شریعہ میں جو کام ہوتے ہیں، ہمارے دوستوں نے بتایا کہ 100 جگہ میں قاضی کو مقرر کر کے ہم لوگ مسلمانوں کے معاملے کو حل کرتے ہیں۔
ہم لوگ 200 گاؤں میں مکتب چلا کر غریب کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. ہم 2000 بیواؤں کو آن لائن بینک کے ذریعے پیسہ بھیجتے ہیں تاکہ ہر مہینے اس کے گھر میں چراغ جلتا رہے. ہم ایک بڑا مدرسہ چلاتے ہیں جہاں 500 لڑکے پڑھتے اور بخاری تک پڑھائی ہوتی. ہمارے پٹنے میں وہ سینٹر چلتا ہے جہاں ہر سال 50 عالم مفتی اور قاضی بڑھ کر تیار ہوتے. ہم 8 ITI یعنی ٹیکنیکل کالج چلاتے ہیں, 4 ہاسپٹل چلاتے ہیں, 10 اسکول چلاتے ہیں, اور اس کے علاوہ پورے ہندوستان میں کہیں بھی کوئی آفت آئے, مصیبت آئے, اگلگی ہو جائے, سیلاب ہو جائے, فساد ہو جائے, حالات کہیں بگڑ جائے تو ہم ان غریب کمزور لوگوں کے آنسو پوچھنے کا کام کرتے ہیں. آپ کے اس امارت شریعہ کا سالانہ خرچہ آج کے ڈیٹ میں 20 کروڑ روپیہ ہے. ہم کسی سرکار سے 1 کوڑی نہیں لیتے, لیکن ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ جیسے غریب کمزور مسلمان کی مدد سے اللہ اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے. اور میرا یقین ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں, جب تک آپ اللہ کے نام پر امارت سے جڑے ہیں, انشاءاللہ امارت شریعہ تازگی کے ساتھ اپنا سفر آگے بڑھاتی رہے گی. اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے اور امارت شریعہ کی بھی حفاظت فرمائے. لوگوں, اس امارت شریعہ میں ایک شعبہ ہے جس کا نام ہے دعوت و تبلیغ. ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ تبلیغ اور دعوت امت کی ذمہ داری ہے, اور امت کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ اگر کہیں پر ہوں تو آپ یہ بات مانیے کہ اب دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. بولو آئے گا؟ آئے گا کوئی پیغمبر؟ پیغمبر کا زمانہ ہوتا تھا تو پیغمبر نیکی کو بڑھاتے تھے, برائی کو روکتے تھے. لیکن اب جب پیغمبر کا دروازہ بند ہو گیا تو بولو سماج کے اندر نیکی اور بدی ہے یا نہیں ہے؟ ارے ہے یا نہیں؟ تو نیکی کو بڑھانا, بدی کو روکنا کس کا کام ہے؟ کیا یہ کام سرکار کرے گی؟ کیا یہ کام پولیس کرے گی؟ نہیں, اس امت کا ایک ایک فرد پولیس ہے, اس امت کا ایک ایک فرد حکومت کا فرد ہے, اس امت کا ایک ایک فرد اپنے نبی کا نمائندہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم کو سب سے اچھی امت کہا گیا اس لیے کہ تم برائی کو روکتے ہو, بھلائی کو تم آگے بڑھاتے ہو. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کو سر پر تاج پہنائے اچھی امت کا, تو اس کے دونوں کاندھے پر ذمہ داری ہے کہ ایک ہاتھ سے بھلائی کو آگے بڑھائے, دوسرے ہاتھ سے برائی کو روکنے کی کوشش کرے. بولو یہ ذمہ داری اس امت کی ہے یا نہیں؟ ارے ہے یا نہیں؟ لیکن میرے بھائی, یہ امت یہ کام کر رہی ہے یا نہیں؟ یہ سوال, یہ جواب آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں جو حالات ہیں, کیا آج ہم نے برائی کو روکنے, بھلائی کو بڑھانے کے لیے کوئی محنت کی ہے؟ کیا ہمارے سماج میں ایسا کوئی کام ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو ہم لوگ اللہ کے نزدیک جواب دہ ہیں, اور اگر ایسا کام آپ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے آپ اپنی ذمہ داری کو پوری کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, سماج کا آئینہ اٹھائیے. آج برائی گھٹ نہیں رہی بلکہ برائی بڑھ رہی ہے, اور اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ پہلے کوئی برائی یہاں ہوتی تھی تو پورنیہ والے کو 2 دن بعد خبر ہوتی تھی. آج کوئی برائی یہاں اٹھتی ہے تو منٹوں کے اندر پورے ضلع میں خبر ہو جاتی ہے. آج اتنی تیزی سے برائی بڑھ رہی ہے, آج اتنی تیزی سے پاپ آگے بڑھ رہا. بولو ایمان والو, ایسے حالات میں کس کی ذمہ داری ہے کہ حالات کے بدلتے ہوئے دن میں برائی کو روکنے کی کوشش کرے, نیکی کو بڑھانے کی کوشش کرے؟ کسی کی ذمہ داری نہیں, آپ جیسے ایمان والوں کی ذمہ داری ہے. اگر یہ ذمہ داری ہے تو بولو ایمان والو, کیا ہم سب مل جل کر اللہ کے نام پر اس برائی کو روکنے اور نیکی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے؟ بولو کریں گے. لیکن یہ کام کہاں سے شروع ہوگا؟ یہ کام کا 3 اسٹیج ہے. نمبر 1, سب سے پہلے اپنے کو برائی سے روکو.
نمبر 2 اپنے گھر کو برائی سے پاک کرو۔ نمبر 3 اپنے سماج سے برائی اور گندگی کو صاف کرو۔ بولو یہ 3 اسٹیج ہے اور یہ تینوں ذمہ داری آپ کے سر پر ہے۔ پہلا کام ہے اپنی زندگی سے خرابی کو دور کرنا۔ لوگوں یہ کام آسان ہے لیکن اس کام کے لیے کڑی نیت کی ضرورت ہے۔ آج بولو اگر ہم لوگ چاہ لیں کہ اپنی زندگی سے خرابی کو دور کریں گے اور ٹھوس ارادہ کر لیں تو بولو یہ کرنا آسان ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ برائی ہمارے گھر سے دور ہو، آپ گھر کے گارجین ہیں، اگر آپ نیت کر لیں کہ میں اپنے گھر میں پاپ کو نہیں دیکھ سکتا، برائی کو نہیں دیکھ سکتا، خرابی کو نہیں دیکھ سکتا، میں بھوکا سونا پسند کروں گا، گناہ کے ساتھ جینا پسند نہیں کروں گا، اگر آپ نے یہ نیت کی تو انشاءاللہ گھر سے بھی برائی کو مٹایا جا سکتا ہے۔ اور اللہ نے جس کو سماج میں گارجین بنایا، مکھیا سرپنچ سمیتی بنایا، گاؤں کا مڈر بنایا، عالم دین بنایا، امام بنایا، اس کے سر پر پورے گاؤں کی ذمہ داری ہے کہ 24 گھنٹہ میں سے 1 گھنٹہ بیٹھ کر سوچے کہ ہمارے گاؤں میں نوجوانوں کی کیا حالت ہے، عورتوں کی کیا حالت ہے، بچوں کی کیا حالت ہے، سماج کدھر جا رہا ہے، اور سماج میں اگر برائی بڑھ رہا ہے تو اس برائی کو روکنے کی کیا شکل ہوگی۔ بولو یہ 3 کام اگر آپ کرو گے تب تو کسی طرح برائی پہ کنٹرول ہوگا، اگر آپ نہیں کرو گے تو برائی پر کنٹرول کرنا آسان نہیں۔ جو لوگ رات کو 12 بجے جلسہ سننے بیٹھے ہو، بولو کیا اللہ کے نام پر ہم اپنے کو برائی سے بچانے کو تیار ہیں؟ بولو تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ گھر کو برائی سے بچانے کے لیے تیار ہے؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اور اللہ نے اگر ہمت دیا تو اپنے سماج میں غلط کرنے والوں کا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہو تو اللہ کے نام پر نیت کرو۔ آج کے پرسرائی کے جلسے کا یہی پیغام ہے کہ ہر سننے والا مسلمان پہلے یہ نیت کرے کہ اللہ جو گناہ مجھ سے ہو گیا اس کو معاف کر دے۔ اے اللہ میں پاپ سے آج گھرنا کرنے کے لیے توبہ کرتا ہوں، میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں گناہ سے بچوں گا، آج سے میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھوں گا۔ پہلی نیت آپ کیجئے، اللہ اس کا بڑا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ دوسری نیت کر کے جائیے کہ اپنے گھر کو ہم گناہ سے پاک کرنے کی کوشش کریں گے، اور تیسری نیت کیجئے کہ اللہ ہمت دے تو گھر سے آگے نکل کر سماج کو بھی گناہ کے دلدل سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ہم نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے کو مسلمان کہتے ہو تو اپنے پیر سے لے کر سر کے بال تک مسلمان بنو۔ یہ نہیں کہ سر پہ ٹوپی مسلمان اور منہ سے گندگی مسلمانیت کے بجائے وہ نکلے جس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ کا ہاتھ تو مسلمان ہو لیکن آپ کا پیٹ مسلمان نہ ہو، آپ کا لباس مسلمان نہ ہو، اللہ کو وہ اسلام پسند نہیں۔ فرمایا کہ اگر تم اپنے کو مومن کہتے ہو، اپنے کو مسلم کہتے ہو، اپنے کو اللہ کی شریعت کا پابند کہتے ہو تو سر کے بال سے لے کر تلوا کے ناخن تک اپنے کو اسلام کے رنگ میں رنگو اور اپنے آپ کو اسلام کا پابند بناؤ۔ بولو اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو کیا ہم لوگ سر سے لے کر پیر تک اسلام کا پابند ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ارے بولو ہے یا نہیں؟ تو ذرا حساب کر کے دیکھیے کہ کیا آج ہمارا سماج سر سے پیر تک اسلام کے رنگ میں ہے؟ آج آپ کا سر ہے، بولو اللہ کے نبی کا سر تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کے نبی کا سر کھلا رہتا تھا کہ ڈھکا رہتا تھا؟ پڑھو تاریخ کے پنوں میں کہ اللہ کے نبی کا سر کبھی ننگا نہیں رہا، یا تو آپ امامہ باندھتے تھے یا آپ ٹوپی پہنتے تھے۔ ایمان والو، آج جو لوگ محمد کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی سے نسبت رکھتے ہو، اللہ کے رسول کے نام پر جھومتے ہو، اگر اس کو رسول سے سچی محبت ہے تو بولو اس کے سر پر بھی نبی کے سر کا رنگ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ارے بولو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یاد رکھو
آج شرم آتی ہے کہ ٹوپی کیسے رکھیں گے، آج شرم آتی ہے کہ ہم وہ رنگ کیسے اپنائیں گے۔ یاد رکھو نقصان کتنا بڑا ہوا، سنو آج اسی ہندوستان میں سکھ کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں۔ ارے سکھ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اس کا سر ننگا رہتا کہ اس پر پگڑی رہتی ہے، اور پگڑی ٹوپی سے بھاری ہے کہ کمزور ہے؟ 1.25 کلو کی پگڑی، کوئی بھی سکھ جو سکھ اپنے کو کہتا ہے آج وہ 1.25 کلو کی پگڑی اپنے سر پر باندھتا ہے۔ یہ کون ہے سکھ؟ یہ سکھ وہ ہے جو گرو نانک کو اپنا مقتدا مانتا۔ اور یہ گرو نانک کون ہے؟ جس نے پنجاب کی دھرتی پر محمد سلیم نام کے ایک مولوی سے گیان لیا تھا۔ آج اس گرو نانک کا مریادہ یہ ہے کہ ایک سکھ کا بیٹا چاہے جوان ہو یا بوڑھا، چاہے بچہ ہو یا کوئی حالت میں، آج وہ سب کچھ برداشت کر سکتا لیکن اپنے سر سے پگڑی نہیں اتار سکتا ہے۔ آج ایک سکھ کو اپنے گرو سے اتنی محبت، اور یہ مسلمان جو زبان سے نعرہ لگاتا اسلام کا، زبان سے نعرہ لگاتا محمد کے نام کا، نعت پڑھنے والوں کے نعت پر جھومتا ہے، آج سکھ گرو نانک کی شکل کو اپنانے کے لیے پگڑی باندھ سکتا۔ یہ مرد مسلمان نبی کی صورت کو اپنانے کے لیے سر پر 5 گرام کی ٹوپی رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ مسجد میں جاتا ہے پلاسٹک کی ٹوپی ڈھونڈتا ہے، نہیں تو مریٹھا باندھتا ہے۔ یہ ہمارا بھائی صاحب باندھے ہوا مریٹھا۔ بولو ارے بے شرم، سر پر اگر نہیں رکھ سکتے جیب میں تو 5 گرام کی ٹوپی رکھو، ضرورت پڑے تو کم سے کم سر پہ ٹال لو۔ کیا اتنی بھی توفیق سلب کر لی گئی؟ آج تمہارے ہندوستان میں تمہارے سامنے ایک سکھ کا بیٹا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ سب کچھ کھو سکتا ہے لیکن سر کی پگڑی نہیں کھو سکتا۔ ہمارے گاؤں کا کوئی مکھیا بن جائے، سمیتی سرپرست بن جائے تو سب مسلمانیت غائب ہو جاتی ہے، لیکن اس دیش میں منموہن سنگھ پردھان منتری کی کرسی پر بیٹھا تو اپنی پگڑی کے ساتھ بیٹھا، اس نے اپنی پگڑی کا کہیں سودا نہیں کیا۔ آج میری غیرت کو چیلنج ہے کہ اگر آپ بھی اللہ کے نبی سے سچی محبت رکھتے اور نبی کے شکل کی ریت یہ تھی کہ آپ کے سر پر کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، تو کیا آج سر سے لے کر پیر تک مسلمان بننے کے لیے بولو ہم کو بھی نبی کا رنگ اپنانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ارے بولو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو گھاٹا کہاں ہوا، ابھی حاجی لوگ حج میں جاتے ہیں، چلے گئے پاسپورٹ آفس، کہا کہ میرا فوٹو کھینچیے۔ ہم مفتی صاحب گئے پاسپورٹ آفس، کہا کہ میرا فوٹو کھینچیے، بولا کہ آپ کا فوٹو سر پر سے ٹوپی اتاریے تب کھینچیں گے۔ بولے کیوں؟ ایک مفتی صاحب لکھنؤ کے الہ آباد ہائی کورٹ میں جا کے کیس کر دیا کہ جج صاحب ایک سکھ کا بیٹا پگڑی کے ساتھ پاسپورٹ بنا سکتا، مسلمان کے لیے بھی یہ ٹوپی مذہبی پہچان ہے، یہ اپنی ٹوپی کے ساتھ پاسپورٹ کیوں نہیں بنا سکتا؟ جج نے جو فیصلہ سنایا آج بھی پٹنہ کے حج بھون میں وہ فیصلے کی کاپی موجود ہے، دیکھو گے تو سر شرم سے جھک جائے گا۔ جج نے کہا کہ سنو، چونکہ 99% سکھ پگڑی باندھتا ہے اس لیے پگڑی اس کی دھارمک سمبل ہے، ہم اس کو اتار نہیں سکتے۔ 99 نہیں 95% مسلمان بغیر ٹوپی کے رہتا، اس لیے مسلمان کے لیے ٹوپی اس کی پہچان نہیں ہے۔ آج بولو کس نے آپ سے سر کا یہ سرخ چھڑا؟ کس نے آپ سے نبی کی پہچان چھینی؟ آپ نے اپنے کردار سے چھوڑا، گرو نانک کی پیروی کرنے والا اپنی پہچان کو بچا لیا، محمد کی پیروی کرنے والا اپنی پہچان کو کھو کر اپنے ہاتھ کو دھو بیٹھا۔ لوگوں یہ ہمارا سر کا اوپر ہے، سر کے نیچے بال ہے، بولو نبی کے سر پر بھی بال تھا یا نہیں تھا؟ کیسے بال تھے؟ 3 قسم کے بال تھے، ایک کان کے لو سے اوپر کبھی، ایک کان کے پچھلے حصے تک، ایک کان کے اس لو تک، یہی 3 قسم کے بال اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ اور آج سماج میں جا کر کے دیکھو، ہمارا 70% جوان بیٹا جو بال بناتا ہے تو
چاروں طرف سے تو ماشاء اللہ آل کے طرح چھانٹ دیتا ہے، اور اوپر میں بال کا گچھا رکھتا ہے، لگتا ہے کہ وہاں شتر مرغ انڈا دینے والا ہے۔ جاتا ہے سیلون میں، پوچھا جاتا ہے کہ کیسا بال بنے گا، کوئی نہیں کہتا کہ حسن کی طرح بناؤ، حسین کی طرح بناؤ، محمد کی طرح بناؤ، نبی کے پیروکاروں کی طرح بناؤ۔ سب کہتا ہے سلمان خان، عرفان پٹھان، فوجی کٹ بال بناؤ۔ شرم آنی چاہیے۔ کیا تمہارے لیے نمونہ سلمان ہے؟ کیا تمہارے لیے نمونہ شاہ رخ ہے؟ آج تمہاری غیرت کو چیلنج ہے کہ اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے ہو، تو اپنی شکل کو ٹھیک کرو اور طے کرو کہ میرا بال اس انداز کا بنے گا کہ میرے بال سے گواہی ملے گی کہ اس کا رشتہ امریکہ سے نہیں بلکہ مدینے کے آقا محمد الرسول اللہ سے ملتا ہے۔ بولو کیا یہ نوجوانوں کی شان ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور یہ پہچان ہماری بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے؟ آج میں آپ کو وہاں سے لا رہا ہوں کہ آپ اگر سچے مومن ہو، آپ کا قرآن کہتا کہ سر سے لے کر پیر تک تو مسلمان بنو۔ بولو آج سر کے معاملے میں بھی ہمارا سماج اللہ کے رسول کے رنگ کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ارے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اس مجمع میں تو جوان سب ہوگا۔ آج اللہ کے نام پر طے کرو انشاءاللہ کہ ہم بال رکھیں گے، لیکن اس ڈھنگ سے رکھیں گے کہ دنیا دیکھ کر گواہی دے کہ اس کا رشتہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے جا کر ملتا، مدینے کے آقا محمد الرسول اللہ سے ملتا۔ رنگ وہ چڑھاؤ جو مدینے کے آقا نے آپ کو رنگ دیا ہے۔ ابھی ایک ٹی وی والا مجھ سے بھڑ گیا، اس نے کہا کہ آپ بات کرتے ہیں کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، یہ بتائیے کہ مسلمانوں کے لیے آئیڈیل کون ہے، مسلمانوں کا ماڈل کون ہے، مسلمان کس کو اپنی پہچان بناتا ہے؟ ہم نے کہا کہ آپ کی بات سمجھا نہیں، کس کو مسلمان ماڈل بناتا؟ تو بولا کہ عرفان پٹھان کو ماڈل بناتا ہے، کہ سلمان خان ماڈل ہے، کہ ثانیہ مرزا ماڈل ہے۔ کون ہے مسلمانوں کا ماڈل؟ میں حیرت میں پڑ گیا، آنکھ سے آنسو آ گئے۔ لوگوں کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ 1450 سال کے بعد بھی آج اس ملک میں 800 سال کی زندگی آپ نے تاج پہن کر گزاری ہے، لیکن آپ اپنے پڑوس کے آدمی کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ ایک سچا مسلمان صرف محمد الرسول اللہ کو ماڈل مانتا، محمد کے علاوہ ہمارے لیے کوئی ماڈل نہیں ہو سکتا۔ کیا بولو یہ سچائی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا رنگ چڑھے گا تو محمد کا رنگ، ہمارا رنگ چڑھے گا تو مدینے کے آقا کا رنگ، اس کے علاوہ کوئی بھی میرے لیے ماڈل نہیں بن سکتا۔ بولو اگر ہم سب لوگ یہاں ایمانداری کے ساتھ مومن ہیں تو کیا ہم اپنے سر کے بال کو بھی ایمان والا رنگ دینے کی کوشش کریں گے؟ اس بال سے اونچے آؤ تو یہ ہماری پیشانی ہے۔ بولو کیا اس پیشانی پر بھی کچھ نشانی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آج یہ پیشانی داروغہ کے سامنے جھک سکتی ہے، مکھیا کے سامنے جھک سکتی، لیکن اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج جا کر کے دیکھو مسجدوں کے حالات، آج جا کر دیکھو ایمان والوں کے سجدوں کے حالات۔ روز تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، دعوت کی محنتیں ہو رہی ہیں، علماء بیان کر رہے ہیں، لیکن مسجدوں کے پیٹ خالی ہیں۔ آج ایک نوجوان 15 گھنٹے سڑک پر بیٹھ کر موبائل دیکھ سکتا، 5 منٹ کے لیے وہ اللہ کے گھر مسجد نہیں جا سکتا، وہ اپنی پیشانی کو خدا کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ لوگوں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا بولو اس پیشانی پر سجدے کا نشان ہونا ایک مومن کی پہچان ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کھو دیا نماز جیسی قیمتی دولت، جس کو کہا گیا تھا کہ یہ چمبک ہے، جس طرح چمبک لوہے کو کھینچتا ویسے نماز اللہ کی مدد کو کھینچتی ہے۔ جس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ میں اور غیر میں فرق یہ ہے کہ وہ نماز کے ذریعے سے اس کی تمیز کی جاتی ہے۔ آج جوانوں نے نماز کو خیر بات کہہ دیا، ہمارے بھائیوں نے نماز کو خیر بات کہا۔ سمیتی بنا تو اب نماز پڑھے گا، مکھیا بنا تو اب نماز پڑھے گا، وارڈ صدر بنا تو اب نماز پڑھے گا۔
ٹھیکیدار بن گیا تو نماز پڑھے گا، مٹھی اٹھا کے پیسہ مدرسے والے کو دے دیا، کہا دعا کر دیجئے گا، مریں گے تو قرآن خوانی کر کے جنت، خدا کی قسم نہیں، یہ قرض جو اپنے سر پر تم لے کے جاتے ہو، تم نے رب کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائی، اپنی پیشانی کو رب کے سامنے نہیں ٹیکا، کیا سوچتے ہو کہ یہ جرم تمہارا معاف ہوگا؟ لوگو اگر آپ اللہ کے سچے بندے ہو، ایمان کی طاقت اپنے سینے میں ہے، تو بولو ایک مومن کے لیے اپنی پیشانی کو مسلمان بنانا ضروری ہے یا نہیں؟ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ تو آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں سے کون کون لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، جو نہیں پڑھتے ہیں وہ اٹھائیے۔ الحمدللہ یہ 3-4 سچا مسلمان ملا، ورنہ کتنا تو وہ ہے جو پڑھتا نہیں ہے، سر جھکائے ہوا ہے۔ بیچارو قیامت کے دن بھی اللہ یہی آواز لگائیں گے کہ اے نماز پڑھنے والوں جھکو، کمر تختے کی طرح ہو، وہ جھک نہیں سکے گا، عالم دیکھ رہا ہوگا، اور ہم اکڑ کر زمین پر جیتے تھے، اکڑ کر قیامت میں کھڑے ہوئے۔ لوگوں کیا رب سے محبت نہیں ہے؟ کیا خدا سے تمہیں پیار نہیں ہے؟ آج کیا اتنی بھی توفیق نہیں کہ جس نے ماں کے پیٹ میں تم کو کھلایا، پیدا ہونے سے پہلے دودھ کا انتظام کیا، جوانی کی نعمت تم کو دی، صحت کی دولت دی، آج 5000 روپیہ کوئی دیتا ہے تو 1 مہینہ اس کے دروازے پر بانگی بجاتے ہو، اور آج کروڑوں کی صحت جس اللہ نے دی، لاکھوں کی نعمت جس اللہ نے دی، اولاد کی نعمت دیا، گھر کی نعمت دیا، عزت کی روٹی دی، رزق کی برکت دی، کیا وہ مالک اس کا حقدار نہیں ہے کہ چند منٹ کے لیے اس کے سامنے سر جھکا کر اس رب سے کہو کہ اللہ جو تو نے دیا ہے تیرا شکر ہے، اللہ اور بھی ہم کو عطا فرما دے؟ بولو یہ مومن کی شان ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آج میں آپ سب سے گزارش کرتا، جا کے دیکھو جب گردن پہ چوٹ پڑتی ہے تب گردن جھکتی ہے۔ بمبئی کے اندر 1992 سے پہلے مسجد خالی رہتی تھی، لیکن جب چوٹ پڑی، حالات کا طوفان اٹھا، آج جا کر بمبئی کی مسجد میں دیکھو، اذان کے 5 منٹ کے بعد جاؤ گے تو اگلے 10 صف میں تم کو جگہ نہیں مل سکتی۔ لوگوں آج یہ کیفیت بدلی ہے، کیا آپ بھی عذاب کا انتظار کرتے ہو؟ مصیبت کے لیے انتظار میں ہو؟ نہیں، مصیبت کے آنے سے پہلے، آفت کے آنے سے پہلے، اللہ کے عذاب کے اترنے سے پہلے ایک سچے بندے مومن کی حیثیت سے نیت کرو کہ انشاءاللہ جیسے اگر ہم کو کھانے کا تقاضا ہوتا بے چین ہو جاتے ہیں، استنجا کا تقاضا ہوتا بے چین ہو جاتے ہیں، ایک سچے مومن کے لیے اذان کی آواز اگر ہو جائے تو نماز کے تقاضے سے بے چین ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ بے چین نہیں ہوتا تو گویا کھانے سے تو پیار ہے لیکن اللہ کی بندگی نماز سے پیار نہیں ہے۔ کیا یہ پورا مجمع ارادہ کر سکتا ہے کہ انشاءاللہ آج سے میں اس پنڈال میں ہاتھ اٹھا کر جاتا کہ جب جب اللہ توفیق دے گا میں ہر قیمت پر اپنا سر مالک کے سامنے جھکاؤں گا، مسجد کو آباد کروں گا، سجدے سے داغ سے اپنی پیشانی کو سجاؤں گا؟ بولو ہم لوگ یہ نیت کرنے کو تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا تو ہمت بڑھتی ہے میری۔ ماشاءاللہ میرا یہ دونوں نوجوان ہاتھ اٹھایا، اللہ اس کے جوانی کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کے رشتے کو سجدے سے جوڑ دے۔ یہ جتنا اللہ سے جڑے گا اللہ اتنا ان کی آبادی کا فیصلہ فرمائے۔ لوگوں یہ آپ کی پیشانی ہے، پیشانی سے نیچے آؤ، آپ کی آنکھ ہے۔ بولو آنکھ کو بھی مسلمان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن نہیں، جب سے یہ پلاسٹک کا ڈبہ موبائل آیا، ارے آیا کہ نہیں آیا، آنکھ کا رنگ بدل گیا۔ آج ابھی ہم آ رہے تھے، جیسے ہی وہ مین روڈ سے گرے، ایک نوجوان جنگل کے پاس اندھیرے میں ماشاءاللہ پلتھا مار کر موبائل دیکھ رہا ہے، لگتا ہے کہ جنت میں پہنچا ہوا ہے اور جنت کی سیر کر رہا ہے۔ خدا کی قسم اس موبائل نے آنکھ کی پتلی کو سڑا دیا ہے۔ آج 8-9 گھنٹے بلو فلموں سے آنکھ کو سیکنے والا نوجوان، گندے گانوں سے کان کو ناپاک کرنے والا نوجوان، دوسروں کی بہو بیٹی سے گندی باتیں کرنے والا نوجوان،
اس نے اس آنکھ کے پردے پر وہ داغ لگایا جو داغ مسلمانیت کی داغ نہیں کہی جا سکتی، پاپ کا داغ تو کہا جا سکتا، لیکن اسلام کے رنگ کا داغ نہیں کہا جا سکتا۔ لوگوں بتاؤ یہ آنکھ کی روشنی اللہ کی امانت ہے یا نہیں ہے؟ ارے بولو ہے یا نہیں؟ میں ابھی جھارکھنڈ میں تھا، ایک گاؤں میں بڑا جلسہ رکھا گیا، مدرسے میں رکھا گیا، مدرسے کا محتمم نابینا تھا، آنکھ میں روشنی نہیں تھی، محمد الرسول اللہ کی نعت پڑھی گئی، تب اس کے آنکھ سے آنسو بہنے لگا۔ جب جلسہ ختم ہوا وہ میرا ہاتھ پکڑا، اس نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب میرے پاس جائیداد کی کمی نہیں ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، اولاد بھی اللہ نے دیا ہے، خاندان بھی بڑا مجھ کو دیا ہے، لیکن صرف میرے پاس اس دنیا کو دیکھنے کے لیے آنکھ میں روشنی نہیں ہے۔ مفتی صاحب میں آپ سے کہتا ہوں، آپ سفر میں رہتے ہیں، مسافر کی دعا قبول ہوتی، میرے لیے ایک دعا قبول کیجئے گا، کروائیے اللہ سے کہ اے اللہ میرا سب کچھ چھین لے، ساری دولت مجھ سے چھین لے، لیکن 10 منٹ کے لیے میرے آنکھ میں روشنی کو واپس کر دے۔ لوگوں یہ ہے آنکھ کی روشنی کی قیمت۔ جاؤ ہاسپٹلوں میں جس کے آنکھ سڑ گئے ہیں، بلی کی اور پتھر کی آنکھ تو مل سکتی، یہ آنکھ دوبارہ واپس نہیں آ سکتی۔ آج پوچھو نابینا سے کہ اس آنکھ کے روشنی کی کیا قیمت ہے؟ آج اللہ نے روشنی دی، رب کو ناراض کرتے ہو، گندی فلمیں دیکھتے ہو، گندی چیزوں سے اپنے آپ کو سینکتے ہو، دوسری کے بہو بیٹی پہ غلط نظریں ڈالتے ہو، سماج میں اپنے نگاہ سے گندگی پھیلاتے ہو۔ بولو یہ پاپ اور گناہ ہے یا نہیں ہے؟ ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ موبائل دیکھنے والوں سنو، موبائل آگ ہے، آگ۔ جیسے آگ کا صحیح استعمال کرو گے کھانا پک جائے گا، جاڑا میں گرمی ملے گی، لیکن اگر ذرا سا چوک ہو جائے تو بولو گھر جل کے راکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو موبائل صحیح استعمال کرو گے ترقی کرو گے، کاروبار بڑھے گا، علم کی روشنی ملے گی۔ اگر ذرا سی اس میں چوک ہو جائے تو زندگی جب بگڑے گی تو پھر سدھرنے والی نہیں ہے۔ ہزاروں لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب میرا موبائل کی وجہ سے میرا بیٹا بگڑ گیا، راستہ بھٹک گیا، پڑھائی کو چھوڑ دیا اور وہاں پہنچ گیا جہاں دیکھ کر آج میرا سر شرم سے نیچا ہوتا ہے۔ اللہ ایمان والو آپ کو توفیق دے۔ مومن کو کہا گیا کہ راستے میں چلو تو نظر کو نیچی کر کے چلو۔ ارے کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ مومن سے کہا گیا کہ اپنے آنکھ کی روشنی کی حفاظت کرو۔ مومن سے کہا گیا کہ خبردار کوئی گندگی تمہارے آنکھ کی پتلی پر نہ بیٹھے، تم اس کی کوشش کرو۔ موبائل چلانے والوں کیا میں آپ سے یہ امید کر سکتا ہوں کہ آج ہم سب نیت کریں کہ ہم موبائل کا صحیح استعمال کریں گے، غلط استعمال کر کے اپنے آنکھ کی پتلی کو ناپاک نہیں کریں گے؟ بولو کرو گے انشاءاللہ؟ کون ہاتھ اٹھائے گا؟ کتنا 15 سال سے لے کر 30 سال والا ہے وہ اٹھاؤ، بولو اٹھاؤ انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ میرے تمام نوجوانوں کو ترقی عطا فرما، اللہ ان کے آنکھوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کے جسم میں وہ قوت عطا فرما کہ یہ سماج کی تقدیر کو بدل سکے، اپنی دنیا میں انقلاب پیدا کر سکے۔ میں آپ سب اٹھانے والوں کے لیے اللہ کے نام پر یہ بھیک مانگ کر جاتا ہوں۔ لوگوں اس آنکھ سے ذرا نیچے آؤ، یہ آپ کا ماشاء اللہ گال شریف ہے، بولو اس پر بھی کچھ رنگ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن مکھیا جی کیوں داڑھی رکھیں گے؟ سمیتی کیوں رکھیں گے؟ ٹھیکیدار صاحب کیوں رکھیں گے؟ فلاں صاحب کیوں رکھیں گے؟ یہ رنگ بھی بولو آج غائب ہے۔ یہ تو ارریہ پورنیہ میں غنیمت ہے، جماعت کی برکت ہے کہ رنگ چڑھا ہوا، ورنہ حالت ایسی ہے کہ آج یہ مومن اس کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن ہم نے مثال دیا کہ آج اسی ہندوستان میں سکھ رہتا ہے، ارے رہتا کہ نہیں رہتا؟ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی بڑی؟ آپ کو کہا گیا کہ 1 مٹھی، اور وہ بیچارہ کینچی نہیں لگاتا۔ بولو اپنے چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ ارے رکھا کہ نہیں رکھا؟ آج ہمارا کوئی پرتینیدھی بنے MLA MP تو سب سے پہلے سیونگ میں جاتا ہے کہ یہ داڑھی کے ساتھ کیسے پارلیمنٹ اسمبلی میں جائے گا۔
لیکن اسی دیش کا پردھان منتری اپنی داڑھی کے ساتھ پردھان منتری کی کرسی پر بیٹھا. اور میں آپ کو فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کی پبلک کہتی کہ منموہن سنگھ تم دو میں سے ایک فیصلہ کرو، یا تو اپنی پگڑی اور داڑھی لو یا پردھان منتری کی کرسی لو، تو سکھ کا یہ بیٹا پردھان منتری کی کرسی چھوڑ سکتا تھا لیکن اپنی پگڑی اور داڑھی سے سمجھوتا نہیں. کیا یہ شان مومن میں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ایمان والوں کی زندگی میں یہ چمک آنی چاہیے؟ آج طے کرو کہ انشاءاللہ جو نبی کی پہچان تھی وہ ہم اپنی پہچان بنائیں گے. بولو بناؤ گے؟ ڈرو گے کسی سے؟ کیا مرنا تو ایک دن ہے ہی، تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ حاجی پور میں ایک صاحب تھے تو پاجامہ پہن کے پھلواری جاتے تھے، لیکن کچھ لفڑا ہو گیا تو دھوتی پہن کے جانے لگے. تو ہم لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا نیتا جی، پاجامہ کہاں چھوڑ دیے، دھوتی پہن لیے؟ بولا کہ کچھ لفڑا ہو گیا، اسی لیے ایسا ڈریس پہنتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ ہم کدھر سے ہیں. ہم نے کہا یہ ہے آپ کا ایمان. آج کتنا دن زندہ رہیے گا؟ 90 سال، پھر تو اسی قبر میں جانا ہے. موت ایک لکیر ہے جو کھینچی ہوئی ہے، ایک تقدیر ہے جو لکھ دی گئی ہے، اس کو دنیا کا کوئی قلم بدل نہیں سکتا. جینا ہے ایک دن بھی تو اپنی پہچان کے ساتھ جیو، جینا ہے تو اپنے نبی کے رنگ کے ساتھ جیو، جینا ہے تو اپنے اس مدینے کے آقا کی نسبت کے ساتھ جیو اور فخر کے ساتھ جیو، تاکہ تمہارا رشتہ قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ مضبوط اور استوار ہو سکے. اگر ایک سے لمبی داڑھی رکھ کر گرو نانک کو منا سکتا ہے تو مسلمان ایک مشت کی داڑھی رکھ کر اپنے نبی کی سنت کو زندہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا؟ بولو انشاءاللہ یہ داڑھی اور یہ چہرہ بھی مسلمان بنے گا. اور اسی کے بغل میں ہے یہ آپ کا ہونٹ جس کے اوپر ہے مونچھ. آج کل یہ مونچھ بھی گڑبڑا گیا ہے. بات سمجھے، ہم لوگ چمپارن میں تھے تو وہاں ایک بھائی آئے، کہنے لگے مفتی صاحب دعا کیجئے کہ ہم دونوں بھائی کا جھگڑا حل ہو جائے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ جھگڑا ہم دونوں کا چل رہا ہے 7 سال سے، اور یہ جھگڑا زمین کا ہے. ہمارا بھائی 1-2 مرتبہ جیل جا چکا ہے. 3 لاکھ روپے میرا خرچہ ہوا، 5-6 لاکھ روپیہ بھائی کا خرچہ ہوا. پوچھا کس زمین کا جھگڑا؟ کہا 10 کٹھا زمین کا جھگڑا. بولا کہاں ہے یہ زمین؟ کہا چور میں ہے جس میں پانی لگا رہا تھا. کتنا دام ہوگا؟ تو 30,000 روپے. بولو نا کتنا؟ 30,000. 30,000 کے لیے 3 لاکھ اس کا خرچہ ہوا، 6 لاکھ اس کا خرچہ ہوا. بھائی جیل گیا. ہم لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیسے کم عقل آدمی ہو، آج آپ 30,000 کی زمین کے لیے 7 سال سے مقدمہ بازی کر رہے، غیرت نہیں جاگی؟ تو چہک کے کہنے لگا مفتی صاحب جھگڑا زمین کا نہیں، جھگڑا موچ کا ہے، موچ کا. ارے سمجھ رہے ہیں؟ یہ موچ میں بھی بڑی گرمی ہوتی ہے. اسی لیے محمد نے کہا کہ موچ کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ. نہ موچ رہے نہ تم کو گرمی دے گی، اور نہ اس گرمی کی وجہ سے سماج میں جھگڑے ہوں گے. حالات عجیب و غریب بگڑ گئے. آج اس موچ کی وجہ سے وہ تماشا ہوتا کہ اس کی وجہ سے سماج کے اندر دراریں پیدا ہوتی ہیں، مقدمہ بازی ہوتی ہے، اور موچ کی ایٹھن ہماری کم نہیں ہوتی. یاد رکھو نبی اکرم کی سنت یہ ہے کہ موچ چھوٹی کر کے رکھو تاکہ اس کی گرمی تم کو دنیا میں پریشان نہ کر سکے. اللہ مجھے توفیق دے. بولو اس موچ پر بھی نبی کی سنت کا رنگ چڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ آج اسی موچ سے جڑا ہوا یہ ناک ہے، اس ناک کو بھی مسلمان ہونا چاہیے. یہ ناک بھی بڑی خطرناک چیز ہے. بولتا ہے کہ ہم ناک نیچی کر لیں گے. بیٹا کی شادی ہے تو 25 اسکارپیو پہ باراتی جاتی ہے. ارے بولو نا، ہم کم بول دیے 25، یا تو 50 کا ایوریج ہوتا ہے. ایک کلر کی گاڑی جائیں گے کون؟ حاجی صاحب، نمازی صاحب، جماعتی صاحب، امام صاحب پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر، اور بولیں گے کہ ماشاء اللہ مفتی صاحب ہم تو چلہ لگائے ہوئے، ہم تو حج کر کے آئے ہیں، اور باراتی کی گاڑی پر شان سے بیٹھے ہیں. پوچھئے حاجی صاحب سے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے گا باراتی.
बाराती किसके यहाँ जाता है? बेटी वाले के यहाँ कि बेटा वाले के यहाँ? अरे किसके यहाँ जाती है बाराती? बेटी वाले के। आप गए हैं कभी बाराती? गए हैं। बेटी वाले के यहाँ गए हैं? वो बेटी वाला आपको बुलाया था, क्यों गए? लाज नहीं लगा क्या? अरे जो बुलाया नहीं उसके यहाँ जबरदस्ती खाने जा रहे। अरे जो दावत दिया बेटा वाला उसके यहाँ ना खाइएगा। क्या आप दावत ये माल किसी का, कमाल किसी का? बोलो बेशर्मी की बात है कि जायज नहीं है ये खाना। सुनो, अगर कोई चाहते हो कि बाराती का खाना जायज हो तो आप अपने नाम से बेटी वाले से दावत मंगवाइए और कहिए उस बेटा वाले से कि नाम जिसका जिसका लिस्ट में होगा बेटी वाले का दस्तखत होगा तब हम उसके यहाँ खाने जाएंगे। तुम्हारी दावत पर तुम्हारे यहाँ खा सकते हैं, बेटी वाले के यहाँ हम खाने नहीं जाएंगे। बोलो ये सही तरीका है कि नहीं? और जितना खाए हो सबका हिसाब देना होगा। और वो माल जब सड़ेगा उसकी बदबू से रूह गंदी होगी, इसलिए कि वो माल मशकूक है। उलमा ने उसको हराम तक लिखा है। अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमाए। बोलो हम लोग बाराती के मामले में सोच समझकर काम करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। जाइएगा कब? जब बेटी वाले की तरफ से दावत आए। अगर बेटी वाला दावत नहीं दे तो बेटा वाले के यहाँ खा सकते हैं, बेटा वाले की दावत पर बेटी वाले के यहाँ नहीं जा सकते। जाओ अपने खानदान को लेकर, एगाना को लेकर शादी करके ले आओ, वलीमा करो, हम लोग मिलजुल कर खाना खाएंगे, लेकिन तुम्हारी दावत पर हम बेटी वाले के यहाँ नहीं जा सकते। बोलो ये है हमारी शरीयत, ये है हमारे ईमान का तकादा। और ये जो बाराती क्या लफ्ज है ये कहां से निकला है? सुनो, नबी 1.25 लाख पैगंबर की शादी हुई, 1.25 लाख सहाबा ने शादी किया, कहीं बाराती का सबूत नहीं है। अगर हम प्लेट में खाना छोड़ देते हैं तो लोग ऐसे देखता है कि मौलाना प्लेट साफ करना सुन्नत है, आप उसको छोड़ रहे हैं। अगर किसी का पाजामा टुकना से नीचे हो जाए, इमाम मैक पर ऐलान करता है कि अगर किसी का पाजामा लुंगी नीचे है तो ऊपर उठे। लोगों, प्लेट साफ करना सुन्नत, टखना से नीचे पाजामा लटकाना हराम। तो जो नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, बोलो वो काम भी गलत होगा कि नहीं? बोलो इंसाफ से गलत होगा। अरे बाराती तो इसलिए तैयार हुई थी ताकि उस जमाने में जब जंगल झाड़ था, दूर जाते थे, 10-5 आदमी साथ जाता था ताकि दुल्हा दुल्हन को हिफाजत दिलाए। और आज डगरवा शादी करने जाइएगा तो 25 मोटर जरूरी है क्या? अरे 2 मोटर में निकाह हो सकता है कि नहीं हो सकता? आज जितने लोग चाहते हो बेईमानी करते हैं, आज नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाते, नबी के तरीके निकाह की तौहीन करते हो। अल्लाह के नाम पर ईमान को बचाना है। तय करो कि हम बहैसियत मोमिन सिर्फ बेटे वाले की दावत पर, बेटी वाले के दरवाजे पर जाकर बारात की गलत रस्म को जिंदा करके अपने नबी की सुन्नत की तौहीन नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह कीजिएगा हिम्मत। अरे हिम्मत कीजिएगा। और जब कहते हैं कि रोकिए न, कहता कि हम प्रतिनिधि है पंचायत के, मुखिया है, समिति है, हम अगर नहीं ले जाएंगे 50 गाड़ी, लोग क्या कहेंगे? ये नाक हमारी छोटी हो जाएगी, हमारा दर्जा घट जाएगा, इसलिए हम इस शान के साथ बाराती जाते हैं। लोगों, दुनिया में नाक ऊंची नहीं, अल्लाह की जात ऊंची है। बोलो है कि नहीं? याद करो दारुल देवबंद के पहले सदर मुदर्रिस हजरत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके घर में बेटी सियानी हुई तो बीवी ने कहा कि हजरत मदरसा ही चलेगा कि शादी ब्याह की फिक्र होगी? कहा कि तुम चुप रहो, हम लड़का देख रहे हैं, जब मिल जाएगा तो मस्जिद में निकाह करेंगे, छोहड़ा पाट कर नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे, जो होगा देकर बेटी को घर से रुखसत करेंगे। तो बीवी ने कहा कि खाना उना घर में नहीं बनेगा, दावत नहीं होगी, हमारे रिश्तेदार नहीं आएंगे। कहा कि कुछ नहीं। तो बीवी ने कहा कि तब तो नाक कट जाएगी। हजरत ने कहा कि नाक कटे कि पैर कटे?
اللہ سے رشتہ نہ کٹے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں میں 100 مرتبہ اپنی ناک کو کاٹ سکتا لیکن اپنے نبی سے رشتہ کو توڑ نہیں سکتا۔ شادی کیسے ہوئی؟ دیوبند کی مسجد میں نکاح ہوا عصر بعد، چھوڑا بٹ گیا، دوسرے دن بیٹی کو رخصت کیا۔ جب بچی رخصت ہو کے چلی گئی تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نے غسل کیا اور نیا کرتا پاجامہ پہنے گھر میں آئینہ رکھا تھا اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ 5-10 منٹ تک کھڑے، بیوی تو ایسے ہی اندر سے جلی تھی۔ کہا کیا بات ہے، آج بڑا غور سے آئینہ دیکھ رہے؟ حضرت نے کہا کہ تم اپنا کام کرو۔ کہا کہ کوئی سوال کا نہ جواب دیتے ہیں نہ بات بتاتے ہیں، ارے کیا بات ہے کہ اتنی دیر سے آئینہ کے سامنے کھڑے ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ سنو، تم جو بولے تھے کہ اگر بھوج بھنڈارا نہیں ہوگا اور چھہورا پہ شادی ہوگی تو ناک کٹ جائے گی، اور ہم تو ویسے ہی کام کیے ہیں، اس لیے آئینہ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ناک ادھر سے کٹی ہے کہ ادھر سے کٹی ہے۔ ارے بولو کٹی تھی نا، بے ایمانی ہے یہ ناک کٹا۔ کہاں سے ناک کٹے گی؟ یہ ناک آپ نے ناک بنائی ہے، نبی نے ناک نہیں بنائی۔ اللہ نے ناک آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ آپ غرور کی بنیاد پر خدا کے قانون کو توڑو، نبی کی سنت کو رو دو۔ ناک اس لیے دی گئی تھی کہ رب کے حکم کے سامنے اپنے ناک کو رگڑ کر رکھا، اس لیے دی گئی تھی۔ بولو اگر مومن ہے تو کیا ہم لوگ اپنے شادی بیاہ کے معاملے میں بھی ناک کو نہیں اللہ کی بڑائی کو دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ اور بیٹا کا نکاح مسجد میں کریں گے کہ پنڈال میں کریں گے؟ ارے ہم لوگ نکاح کہاں کرتے ہیں؟ مسجد میں کہ پنڈال میں؟ پنڈال میں، مسلمان ہے کوئی کمزور ذات تھوڑی ہی، پنڈال میں۔ اور محمد نے کیا فرمایا کہ نکاح اعلان کر کے کرو اور نکاح کو مسجد میں انجام دو۔ ارے یہ کون کہا؟ مدینے کے آقا نے۔ کہاں نکاح پڑھاؤ؟ مسجد میں نکاح پڑھاؤ۔ نبی نے سمجھایا جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے ویسے نکاح کرنا بھی عبادت ہے۔ تو کہاں کرنے کا حکم ہے؟ مسجد میں۔ مسلمان کہاں کرتا؟ پنڈال میں۔ شرم آنی چاہیے، غیرت جاگنی چاہیے۔ آج پوری دنیا میں عیسائی قوم ہے، آج امریکہ میں، برطانیہ میں، بولو ہم سے زیادہ دولت مند ہے یا نہیں؟ ارے دولت مند ہے یا نہیں؟ آج دیکھو پڑھ کر کے اس کا مذہب مٹ گیا، لیکن آج اگر عیسائی کے بادشاہ کے بیٹے کا بھی نکاح ہوگا تو گرجا گھر میں ہوگا، گرجا گھر سے باہر نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ بولو آج عیسائی کے صدر کے بیٹے کا نکاح گرجا گھر میں، اب پھٹیچر مسلمان کے بیٹے کا نکاح پنڈال شریف میں ہوتا ہے۔ یہ آپ نبی کی سنت کی توہین کرتے ہیں، نبی کے فرمان کو توڑتے ہو۔ آپ پنڈال میں کھانا کھلاؤ، پنڈال میں مہمان کو بٹھاؤ، نکاح کے وقت کہو کہ جس طرح نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں چلو ہم مسجد میں بیٹھیں گے، نماز عبادت ہے تو نکاح کو عبادت بنائیں گے، سب مل کر انشاءاللہ مسجد میں نکاح ہوگا۔ اگر یہ طریقہ اختیار کرو تو بولو نبی کی سنت زندہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کیا ہم میں سے اس مجمع میں کوئی ایسا مسلمان ہے جو ہاتھ اٹھا کر کہے کہ مفتی صاحب انشاءاللہ میرے بیٹے کا نکاح ہوگا تو میں مسجد میں عقد پڑھاؤں گا؟ کوئی ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے میرے سامنے کہے۔ اللہ قبول فرمائے، طے کرو انشاءاللہ ایک نبی کی سنت کو زندہ کرو گے، اللہ 100 شہید کا ثواب تم کو عطا فرمائے گا۔ مسجد میں کیوں نہیں جاتا ہے؟ اس لیے نہیں جاتا کہ آج کل تو ڈی جے لے کے چلتا ہے۔ ارے دیکھے وہ ڈی جے لے کے، ہاں یہ نچنیا مسلمان ناچ کرتا ہے، بچہ بھی ناچ کرتا ہے، نوجوان بھی ناچ کرتا، بے شرم بے حیا۔ آج اگر کوئی دوسرا تمہارے مسجد کے سامنے ڈی جے بجائے تو غصہ میں آ جاتا ہے۔ مسجد کے سامنے ڈی جے، مسلم آبادی میں اذان کے ساتھ ڈی جے، دوسرا بجائے تو لال ہو جائے چہرہ، اور اپنے ڈی جے کے سامنے ناچو تو یہ شریعت بن جاتی ہے۔ یاد رکھو جو قوم اپنی اولاد کو نچنیا بنائے گی، جو ڈی جے جیسے گناہ میں مبتلا ہوگی، کبھی اس کا نکاح بابرکت نکاح نہیں ہو سکتا۔
یہ نبی کے طریقے اور سنت کے خلاف ہے۔ اگر نبی عربی سے محبت ہے، ہاتھ اٹھا کر کہو کہ انشاءاللہ ہم اپنی شادی کو ڈی جے سے پاک رکھیں گے۔ بولو ہمت ہے تو اٹھاؤ نا ہاتھ، اٹھاؤ انشاءاللہ کہ ہم ڈی جے سے پاک کریں گے۔ الحمدللہ۔ اور بیٹا کی شادی میں پھٹ پھٹیا لیں گے کہ نہیں؟ اپاچے ماشاءاللہ، اس سے نیچے نہیں۔ آج کل آ گیا بلے، لنگڑا بیٹا بھی ہے تو 50,000 دام رکھے ہوا۔ اگر دونوں پیر ٹھیک ہے تب تو وہ 2-4-5 لاکھ میں بکنے والا۔ اور اگر وہ نیوٹن کا ماسٹر بن گیا تو باپ سوچتا ہے کہ جتنا لکھیں گے اتنا بیٹی والا بن کے دے۔ بولو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اے بے ایمان کہیں بھی یاد رکھو، یہ قرضہ ہے، قرضہ۔ جس طرح آج بیٹی والے سے تم مانگ کر لیتے ہو، اگر اسی بیٹے کو 4 بیٹی ہو گئی تو وہ بھی روئے گا تو کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے اس قرض کو قرض سمجھو، منہ کا کٹورا کھول کر بھیک مت مانگو، بیٹی کو سماج کی عزت سمجھو، بغیر جہیز کے نام پر منہ کا کٹورا کھولے، ایمانداری کے ساتھ اللہ کے نام پہ شادی کرو، یہ سوچ کر کہ وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے مجھ کو کھلایا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ کا انتظام کیا، کیا وہ اللہ بغیر بھیک مانگے ہوئے جوانی میں ہم کو عزت کی روٹی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ ارے دے سکتا کہ نہیں؟ اس پر یقین کرو گے اتنا دے گا جتنا تم کو دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ آج بیٹیاں بھاگ رہی ہے، ندی میں کود رہی ہے، اخبار کا پنہ کھولو، ہندو مسلمان کسی سماج کی بیٹی اخبار کے پنے میں جلتی ہوئی ملے گی۔ کتنا بڑا پاپ۔ ابھی حیدرآباد میں شادی ہوئی ایک بچی کی، 3 دن کے بعد وہ پھانسی لٹک کے مر گئی۔ ماں باپ کو خبر ہوئی، جا کر بیٹی کی لاش کو اتارا، قبر میں دفن کیا، لیکن جب باپ بیٹی کے گھر میں آیا، سامان سمیٹنے لگا تو تکیا کے نیچے سے کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا۔ بیٹی نے چٹھی لکھا تھا باپ کو کہ ابا میں جس دن سے گھر میں قدم رکھا اتنا ٹارچر کیا گیا جہیز کے نام پر، میں برداشت نہیں کر سکی، پھانسی پہ لٹک گئی، میں دنیا سے جاتی ہوں، یہ چٹھی چھوڑ کر جاتی ہوں۔ آپ بھی یاد رکھیے گا اور ہر بیٹی والے تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا کہ اب کی بار جب اپنی بیٹی کو آپ رخصت کیجئے گا تو دنیا کے سامان کے ساتھ کفن کا کپڑا بھی ساتھ میں ضرور دیجئے گا۔ معلوم نہیں کب میری طرح پھانسی پہ لٹکنا پڑے، کم سے کم باپ کا دیا ہوا کفن تو ہوگا جس میں وہ زندگی کی آخری نیند سو سکے گی۔ بے شرم مسلمان، آج تمہاری بیٹی تم سے کفن مانگ رہی ہے۔ آج جہاد نکاح کی وجہ سے حالات مشکل ہو گئے ہیں۔ غیرت کو جگاؤ، اپنے ایمان کو بیدار کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم فقیر پیدا نہیں ہوئے، ہم کسی کے نوکر بن کر زندگی نہیں گزاریں گے، بھیک مانگ کر اپنی گردن کو نیچا نہیں کریں گے، ایک عزت دار باپ کی اولاد بڑھ کر فخر کے ساتھ شریف باپ کی بیٹی سے شادی کریں گے اور منہ کا کٹورا کھول کر اپنے کو ذلیل نہیں کریں گے۔ بولو انشاءاللہ ہم لوگ ایسا سماج بنانے کی کوشش کریں گے؟ ارے بولیے کیجئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ مانگ کر جہیز لینا نہ حرام ہے، ہم تو مانگے نہیں، لیکن مانگنے کا حال جانتے ہو، وہ جو بچولیا ہوتا ہے وہ اصل میں گٹی بیٹھاتا ہے، کان میں کہہ دیتا ہے کہ رہیے اپاچے ملے گا، سونا ملے گا، اتنی ڈالی پہ پیسہ ملے گا۔ اب جب بیچ میں اس کے کان میں منتر پڑھ دیا گیا تو اب منہ کھولنے کی ضرورت ہے، لیکن سیٹی ہوئی کہ نہیں سیٹی؟ یاد رکھو سب گرہ کو اللہ جانتا ہے، اور تمہارے پیٹ میں جتنے دانے گھوم رہے ہیں اور مغز میں جتنے رگوں میں خون دوڑ رہا اس سے تمہارا مالک واقف ہے۔ یہ بھی مانگنا ہے، چاہے بچولیا سے مانگو چاہے اپنے منہ کا کٹورا کھول کر مانگو۔ ایک حاجی صاحب کے بیٹے کا رشتہ لگا تو ہم نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ حاجی صاحب کیا آپ کچھ مانگ مطالبہ بھی کیے ہیں؟ تو غصہ ہو گیا، کہا مفتی صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں، ہم اسی سال حج کر کے آئے ہیں، ہمارا بیٹا دیوبند میں پڑھتا ہے، ہم مانگیں گے؟ توبہ کیجئے مفتی صاحب، ایک کوڑی نہیں۔ اور جب بیٹی والے سے پوچھا کہ
کہ حاجی صاحب کچھ مانگ بھی کیے ہیں؟ تو بولے کیا بتائے مفتی صاحب، ایسا گھما کے مانگے ہیں کہ آپ بھی چکرا جائیے۔ ہم نے کہا کہ کیسا گھمایا؟ یہ تو 12 عیدگاہ والی جلیبی ہو گئی، کیسے گھمایا؟ کہا کہ دیکھ کے مجلس میں بات ہوئی تو تڑپ گئے۔ کہا 1 کوڑی کا مطالبہ نہیں، 1 پیسے کا مطالبہ نہیں، لیکن جب وہاں سے چلنے لگے تو حاجی صاحب مصافحہ کیا، کہا کہ سمدھی مانگ تو 1 پیسے کا نہیں ہے، لیکن آپ جا رہے ہیں، ہم لاسٹ میں اتنا کہیں گے کہ جیبانہ جیسا گزر رہا ہے اس کا خیال رکھیے گا۔ ارے بولیے نا، حاجی صاحب کا کام بن گیا کہ نہیں؟ یہ جلیبی والے حاجی، اتنی مار پڑے گی اللہ کہ خدا کی قسم قیامت کے دن عرش کے سائے میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے گی۔ مت پکائیے جلیبی، دل کو صاف رکھیے، دماغ کو صاف رکھیے، اللہ کی قدرت پر یقین رکھیے، اللہ اتنا دے گا جتنا آپ اور آپ کا بیٹا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بولو اللہ ہمت دے۔ کیا انشاءاللہ ہم لوگ اس شادی کے سسٹم کو بھی صاف اور نبی والا بنانے کی کوشش کریں گے؟ اور اسی موج کے نیچے یہ منہ ہے، منہ بولو، یہ تو آج کل گناہ کی فیکٹری ہے، یہیں سے سارا گناہ سپلائی ہوتا سماج میں۔ نتیش کمار تھک گیا، قانون لگاتے لگاتے پریشان ہو گیا، بولا 22 سال کی سزا جو پیکڑ ہوگا، اور یہاں 70% مسلمان کا بیٹا نشیڑی بنا ہوا ہے، 70% مسلمان کا بیٹا نشیڑی ہے، چاہے وہ کوریکس کی شیشی پیے، چاہے وہ ٹیبلٹ کھائے، چاہے نشہ کا انجیکشن لے، چاہے وہ بھانگ کھائے، کوئی نہ کوئی حالت میں جا کر کے دیکھو کہ آج 70% تمہاری قوم کا بیٹا نشیڑی بن چکا ہے۔ بولو یہ منہ جس میں نشہ کرتے ہو، بولو یہ منہ بھی اللہ کی امانت ہے کہ نہیں ہے؟ جا کے دیکھو منہ کے کینسر والوں کو، پھلواری میں کینسر ہاسپٹل ہے، بدبو سے کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ یہ صحت کے لیے بھی ہانی کارک ہے، صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، جگر کے لیے نقصان دہ ہے، کڈنی کے لیے نقصان دہ ہے، دماغ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ نے منع کیا کہ ایک سچا مسلمان کبھی نشہ والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ بولو کیا سماج کے بیٹوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ارے بولیے نہ، ہے یا نہیں؟ حالات بگڑے ہیں کہ نہیں بگڑے ہیں؟ جاتا ہے میڈیکل کی دکان پر، کوریکس کی شیشی لیا، پیچھے گیا، سل توڑا، 2 گھونٹ میں صاف۔ آج کتنے لوگ صرف کوریکس بیچ کے 5 منزلہ بلڈنگ ٹھوک دیا، مسلمان کا بیٹا نشیڑی بن کر آج دوسروں کے جوتے میں پالش اور ٹائر کی دکان کھول کر دوسرے کے ٹائر میں ہوا بھر رہا ہے۔ یہ ہے تمہاری زندگی کی کہانی۔ شرم کرو، اپنی غیرت کو جگاؤ، ایمان کو بیدار کرو۔ یہ نشہ اتنا حرام ہے کہ سور کا گوشت جس طرح حرام، جس طرح اس کا خون حرام، جس طرح سور کا پیشاب حرام مسلمان مرد عورت کے لیے، ویسے ہی نشہ بھی حرام ہے۔ اگر تم اپنے پلیٹ میں سور کا گوشت نہیں رکھ سکتے، گلاس میں سور کے خون کو نہیں پی سکتے، تو لعنت ہے تمہاری زبان پر کہ نشے کو تم اپنی زبان کے اندر داخل کرو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھو، بڑا گناہ بھی کوئی ہوگا تو سزا کے بعد جنت ملے گی، نشیڑی انسان کو کبھی اللہ کی جنت کا چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بولو اس منہ کو بھی ہم نبی کی سنت والا منہ بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ کیا ہم وعدہ کر سکتے ہیں اس پورے پنڈال میں کہ ہمارا ہر بھائی ہاتھ اٹھا کر کہے کہ انشاءاللہ کبھی نشہ ہماری زبان تک نہیں پہنچے گا؟ جانتے ہو کیا نقصان ہے؟ بہت نقصان ہے۔ آج 80% طلاق نشے کی وجہ سے ہو رہا ہے، آج 60% ایکسیڈنٹ نشے کی وجہ سے ہو رہا ہے، آج مرڈر نشے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابھی تو کلکتہ میں ایک جوان بیٹے نے نشے میں اپنی 70 سال کی ماں کو زمین پر پٹک دیا اور کٹورے میں پیشاب کر کے اپنے ماں کے منہ میں ڈالا۔ بولو کیا اوپر والے کا عذاب زمین پر آئے گا؟
جس ماں نے اس کو دودھ پلایا، جس نے 9 مہینے اپنے خون کو پلا کر اس کو پالا، اگر وہ نشیڑی بیٹا پیشاب اس ماں کے منہ میں ڈالتا ہے تو بولو آسمان اور زمین کو ہلنا چاہیے کہ نہیں ہلنا چاہیے؟ کیسے حالات ہوگا؟ میرے پاس فون آیا، طلاق دیا، پوچھا کس کو؟ 30 سال کی بیٹی ہے، 2 بچہ اس کے گود میں ہے، کتنا دام ہوگا ایک گلاس دارو کا؟ 100 روپے 200 روپے، لیکن بتاؤ اگر ایک گلاس دارو کی وجہ سے اگر ایک 30 سال کی بیٹی کی جوانی اجڑتی ہے، 2 بچہ کے سر سے ماں کا سایہ چھنتا ہے، ایک باپ جس نے 20 سال تک بیٹی کو پالا اس کا گھر تباہ ہوتا ہے، تو بولو اس زمین پر خدا کے قہر کی آگ برسنی چاہیے کہ برسنی چاہیے؟ لوگوں جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ابھی تو ہم یہیں تک آئے ہیں، پیر تک جانے میں صبح ہو جائے گی۔ اب مولانا نے گھنٹی بجا دیا، اس لیے میں یہیں پر بریک لگاتا ہوں اور آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ اگر اتنا بھی ہم بن جائیں تو بولو کچھ نہ کچھ رنگ چڑھے گا کہ نہیں چڑھے گا۔ اس لیے آپ پر زیادہ لوٹ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ سر کی گواہی ہو کہ آپ مدینے کے آقا سے نسبت رکھتے ہیں، پیشانی کی چمک بتائے کہ آپ کا رشتہ مدینے کے آقا سے جڑتا ہے، چہرہ اور مونچھ اور زبان گواہی دے کہ آپ کا رشتہ قرآن کے ماننے والی امت سے جڑتا ہے۔ اگر اتنا بھی پاپ کو روکنے کا کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ سماج میں اپنی رحمت کی چادر تان دے گا۔ پر سرائی والو، جلسہ کرنا کمال نہیں، اللہ کی طرف سے سنی ہوئی بات پر عمل کرنا کمال کی بات ہے۔ اس لیے آج نیت کر کے جائیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے کو گناہ سے کنٹرول کریں گے، نمبر 2 اپنے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے، نمبر 3 ہم اپنے سماج کو روکیں گے۔ یاد رکھو گناہ میں سکون نہیں ہے۔ کبیر داس بھی بولے تھے، چنتا سے چترائی گھٹے، سوچ سے گھٹے شریر، پاپ سے لچھمی گھٹے، کہہ گئے داس گئے۔ قرآن بھی کہتا، حدیث بھی کہتا کہ پاپ اور گناہ میں کہیں برکت نہیں ہے، کہیں برکت نہیں ہے۔ اچھائی کرو گے، نیکی کرو گے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، گناہ سے بچو گے، اللہ دل میں سکون دے گا، عزت کی زندگی دے گا، رزق میں کمائی میں برکت دے گا۔ طے کرو کہ انشاءاللہ جو بات ہم سنے ہیں ہم عمل کریں گے، موت تک انشاءاللہ اس پر ہم لوگ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ کتنا آدمی کہتا کہ مفتی صاحب ارادہ تو کر لیتے ہیں، کنٹرول نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس روڈ پر اگر 60 میں موٹر سائیکل چلے اور اچانک آدمی آ جائے تو کنٹرول ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے ہوتی ہے گاڑی کنٹرول کی، کون چیز سے ہوتی ہے؟ بریک سے۔ کئی بریک ہے گاڑی میں؟ 2 آگے پیچھے۔ آپ بھی بریک لگائی؟ بولتا کون بریک لگائیں گے کہ کنٹرول ہو؟ ہم کہا سنیے، یوسف علیہ السلام کا نام سنے کہ نہیں سنے؟ کتنے خوبصورت پیغمبر، اور زلیخا ویسی خوبصورت عورت۔ آج نہ یوسف جیسا خوبصورت مرد ہے نہ زلیخا جیسی خوبصورت عورت۔ اس زلیخا نے یوسف کو کمرے میں بند کیا، 7 تالے لگائے دروازے کے، اور کہا کہ یوسف میرے ساتھ گناہ کرو، میں تمہارے لیے بن کر آئی ہوں، بادشاہ کی بیوی ہوں، گناہ نہیں کرو گے تو پھنسا دیں گے، گناہ کرو کوئی آنکھ تم کو یہاں نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی مجھ کو دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اچانک میرے دل سے آواز آئی کہ یوسف اس بند کمرے میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور حضرت یوسف کے دل میں وہ قوت پیدا ہوئی، دروازے میں دھکا دیا، اللہ تعالیٰ نے دروازے کو کھلوایا۔ لوگوں جب یوسف نے یہ خوف اپنے اندر پیدا کیا تو گناہ سے رکنا آسان ہوا کہ نہیں؟ تم بھی چاہے بازار میں ہو، کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، دکان میں ہو، گناہ اگر تم کو پکارے یہ کہو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ بولو انشاءاللہ بریک لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ لگے گا۔ دوسرا بریک ہے نسبت کا احساس۔ ہم نام پوچھتے ہیں، کیا نام ہے بھائی صاحب؟ محمد کلیم، محمد عمران، محمد فلاں، سب کے نام کے آگے کیا لگا ہے؟ محمد۔ محمد کس کا نام تھا؟ ہمارے پیغمبر کا۔
آج اگر محمد کلیم چوری کرتا ہے، دارو پیتا ہے اور تھانہ میں پولیس اس کا نام لکھے تو کیا نام لکھے گا؟ محمد کلیم۔ لوگوں شرم کرو، کیا ہماری وجہ سے کلیم سے پہلے محمد کے نام پر چوری کا داغ لگا کہ نہیں لگا؟ ارے بولو لگا کہ نہیں لگا؟ اگر آج میرے نبی کو کوئی چور کہہ دے جبڑا توڑ دیں گے، لیکن ہم اپنے ہاتھ سے اپنے نبی کا نام چور کی لسٹ میں لکھائے، بولو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ خیال کرو دوسرا برے، ہمارے نام کے ساتھ محمد کا نام لگا ہوا، ہم گناہ کریں گے، ہم بعد میں بدنام ہوں گے، میرے نبی کے نام پر پہلے داغ لگے گا۔ بولو اگر یہ احساس پیدا کرو تو انشاءاللہ گناہ سے کنٹرول ہونے کی طاقت پیدا ہوگی۔ ایک پر ایک اللہ کا خوف، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھا۔ دوسرا پر ایک نسبت کا احساس، میرے نام کے آگے میرے نبی کا نام لگا ہوا، ہم اگر گناہ کرتے ہیں ہم بعد میں بدنام ہوں گے، میرے نبی کے نام پر پہلے داغ لگے گا۔ بولو یہ احساس پیدا کرو، اللہ گناہ سے رکنا ہم سب کے لیے آسان کر دے گا۔ میں پرسرائی کچھ کا اور قرب و جوار سے جو لوگ تشریف لائے ہیں سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کا اگر یہ جلسہ اس نیت کے ساتھ ختم ہو جائے کہ ہم گناہ سے پاک ہوں، گھر میرا گناہ سے پاک ہو، سماج میں گناہ کو روکنے کی کوشش کرے، تو میرا یقین ہے کہ جلسہ کامیاب، ہماری زندگی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو اپنی شریعت پر اور نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابھی تو پونے ہوا ہے نا، چلیے ماشاء کیا حکم ہے؟ دعا کر دیں، کوئی اعلان نہیں ہونا؟ اچھا، اور کوئی حکم نہیں؟ ٹھیک ہے۔ یہ مولانا اپنے پاس کچھ کتاب رکھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے شریعہ کے مفتی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ دعا کے بعد اگر کسی کے من میں آئے کہ تحفے کے طور پر خریدیں تو ان سے بہت کم قیمت ہے، آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ میں پھر تمام اس آبادی کے مسلمانوں کا، ہمارے محترم امام صاحب، قاری سرور صاحب اور ہمارے مولا منتظر صاحب اور تمام نوجوانوں کا، بھائیوں کا، ذمہ داروں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا ہمارا شریعہ سے گہرا رشتہ ہے۔ ہم لوگ 5 سال 4 سال پر کبھی آپ کے بیچ آتے ہیں، عمارت کا کام گناتے ہیں، آپ کے دل کو جوڑتے ہیں، اس سے محبت زندہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ آپ مرکز سے جڑے رہیں گے، پتا جب تک درخت سے لگا رہتا ہے ہرا رہتا ہے، درخت سے ٹوٹ جاتا ہے تو سوکھ کر بکھر جاتا ہے۔ آپ بھی مرکز سے جڑے ہیں، ہمیشہ ہرے رہیں گے، مرکز سے ٹوٹیں گے تو سوکھ کر بکھر جائیں گے۔ اسی بات کو یاد دلانے، اسی رشتہ کو جوڑنے کے لیے ہم لوگ 5 سال 4 سال میں آتے ہیں۔ آپ کی محبت مجھ کو ملتی ہے اور ہم لوگ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس محبت کو ہمیشہ آباد رکھے۔ آئیے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ تو آج کی اس مجمع کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کا رب ہے، ہم سب تیرے بندے اور غلام ہیں۔ اے اللہ ہم نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، آج کی مجلس کی برکت سے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ آج پورے مجمع نے ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں گے، اپنے گھر کو سنبھالیں گے، سماج کو گناہ سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ان کے حوصلے کو قبول کر لے، اللہ ان کی مدد فرما دے، اللہ ان کو ارادے پر موت تک جمنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع بڑا قیمتی مجمع ہے، یہ تیری محبت میں 1 بجے رات میں یہاں جمع ہے۔ اللہ ان کی محبت کو قبول فرما لے، اللہ اس محبت کے صدقے ان کی دنیا کو بھی آباد کر دے اور مرنے کے بعد بھی ان سب کو جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما، جن کے گھر میں بیٹیاں سیانی ہے اللہ ان کے لیے مناسب جوڑا عطا فرما، اللہ جن کے گھر میں اولاد کی نعمت نہیں ہے ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما، اللہ جن کے بچے باہر کام کر رہے ہیں ان کو صحت عطا فرما،
اللہ جو لوگ بھی رزق کی کمائی میں لگے ہیں اللہ تو اس میں برکت عطا فرما، اللہ اس پوری خطے اور آبادی پر اپنی رحمت نازل فرما، ہر قسم کے آفات سے بلیات سے ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس پرسرائی کی پوری آبادی کو رحمت کے لیے قبول کر لے، برکت کے لیے قبول کر لے، محبت کے لیے قبول کر لے، سجدوں کی گرمی کے لیے قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے قاری سرور صاحب، قاری منتظر صاحب اور کے رفقا اور ساتھیوں نے مل کر جس محبت سے عمارت کے علماء کا استقبال کیا اور جتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے رات کے اس پار میں بیان سنا، اللہ اس کے ایک ایک لمحے کے بدلے ان کو نیکی عطا فرما دے، ایک ایک قدم کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ان سب کو صحت کی دولت عطا فرما، ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس آبادی میں پڑھنے لکھنے کا ماحول پیدا کر دے، ایک ایک بچے کو قرآن کی نسبت عطا کر دے، ایک ایک بچے کو اے اللہ مدینے کے آقا کی شریعت پر چلنا آسان کر دے۔ اے اللہ دن میں ماں بہنوں نے بھی بیان سنا تھا، اللہ ماں بہنوں پر بھی رحمت نازل فرما، ماں بہنوں کے لیے بھی شریعت پر چلنا آسان کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس جلسے کے لیے مدد کیا، اس کے انتظام میں حصہ لیا، ہمارے بھائیوں کا ساتھ دیا، اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے بیت المال کے لیے پیسے دیے ہیں اور کہ ایک ایک کوڑی کے برابر اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں بیٹھنے والوں کو دل کا سکون عطا فرما، آخرت کی جنت عطا فرما، قبر کا سکون عطا فرمانا، پل صراط پر آسانی پیدا کرنا۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھنا، ایمان والی اور عمل والی زندگی نصیب کرنا، جب موت آئے تو ایمان پر خاتمہ عطا کرنا۔ اے اللہ جناب حاجی حسین صاحب ان پر ہو، اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ اس کے علاوہ اس علاقے سے جو لوگ بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کو قبروں کا سکون عطا فرما دے، اللہ ان سب کو قبروں کا سکون عطا فرما دے۔ اللہ جو باتیں تیرے نام پر کہی گئی ہے تمام سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔